بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنوی۔ قسط نمبر 1، بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن ہارون الرشید کے انتقال کے بعد اس کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مختلف صوبوں کے صوبے داروں نے اطاعت کا جوا اتار پھینکا اور بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت کی صرف بغداد کے صوبہ اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی، اور خلیفہ کو مذہب کے معاملے میں ہی با اختیار سمجھا جانے لگا۔ تعمیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی وہ خراساں اور ماوراء النہر کے عظیم صوبوں میں آباد ہو گئے۔ 872 عیسوی میں بادشاہوں کا ایک خاندان سوفار رائڈزان ان کا جانشین بنا، جس کی بنیاد سیستان کے ایک کثیر یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنی عسکری مہمات کے باعث بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اپنی باری پر 903 عیسوی میں سامانیوں نے انہیں تہ و بالا کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا، جس نے 263 عیسوی ہجری بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں کے سلسلہ میں بہت بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارا، ماوراء النہر، خراساں اور ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ 5واں بادشاہ عبد الملک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام الپتگین، جو خراساں کے وسیع اور اس صوبے پر حکومت کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادی کا چاچا ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مخالف دھڑے نے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے الپتگین سے ناراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ حاکم خراساں کے دارالحکومت منیشا پور سے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ غزنی روانہ ہوا، اور بے شمار فتوحات حاصل کرنے اور شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ البتگین نے اپنے جرنیل سبتگین کے تحت اپنی فوجوں کو کئی مرتبہ ملتان اور کے صوبوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی لے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے فوجی دستے شمالی ہمراہ آوروں کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے بھاٹیا کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن جب بھی حملہ آور اس ملک پر حملہ کیا تو متحدہ فوجیں ان حملہ آوروں کو ہندوستان سے لوٹ کر مال لے جانے سے سخت ناکام رہیں۔ الپتگین نے 15 سال تک بہت امن اور سکون سے حکومت کی۔ 976 عیسوی میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا، لیکن مؤخر الذکر 2 سال سے کم عرصہ میں انتقال کر گیا۔ لہذا سبتگین، جو اصل میں اس کا غلام تھا اور اس نے اس کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی، فوج نے متفقہ طور پر اسے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ عبد الملک ابن نو سامانی خاندان کا 5واں بادشاہ الپتگین ایک ترکی غلام تھا۔ اول بادشاہ کو وہ یہاں متی اورینٹ کے تماشے دکھا کر دل خوش کیا کرتا تھا، یعنی اس خاندان میں یہ دستور تھا کہ غلام امانت کے عہدوں پر سرفراز ہوتے اور بادشاہوں کے مہمان بنتے تھے، اور اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہوتے، دور دور کے صوبوں پر حاکم مقرر ہوتے، غرض وہ بڑے قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے اس غلام کی ہوشیاری، جوانمردی، دیانتداری اور ایمانداری کو دیکھ کر 350 عیسوی میں 961 ہجری اس کو خراساں کا حاکم مقرر کر دیا۔ جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو امراء بخارا نے قاصد الپتگین اس کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں آل سامان میں تخت نشینی کے لائق کون ہے؟ اس قاصد کو جواب دیا کہ عبد الملک کا بیٹا منصور ابھی نو عمر اور ناتجربہ کار ہے، سلطنت کے لیے
سزاوار نہیں۔ البتہ بادشاہی اس کے چچا پر زیب دیتی ہے۔ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر بخارا میں ہی تھا کہ عمرا نے اتفاق کر کے منصور کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ جب یہ جواب قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً الپتگین کو خراساں کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلایا تو اس کو یہاں آنے میں جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں، اگر وہ یہاں آتا تو ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانہ میں عمر کاٹتا۔ اس نے منصور کا حکم نہ مانا اور سپاہیانہ بیچ کھیلا، خراساں کو چھوڑا، 3000 غلاموں کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور غزنین کی طرف کوچ کیا۔ صحیح سالم وہاں جا پہنچا اور امیر انوک سے غزنین چھین لیا۔ بلخ، ہرات اور سیستان جس ملک میں داخل ہوا اس کو فتح کر لیا اور خود بالاستقلال بادشاہ بن گیا۔ منصور نے 2 دفعہ لشکر الپتگین سے لڑنے کو بھیجا۔ یہ خطہ اس کے ہاتھ سے ایسا الگ کیا کہ جس کے قوی ہیکل، بہادر اور جنگجو باشندے یعنی افغان اسے خود مختار بنا دینے کو کافی تھے۔ اگرچہ وہ اس کے مطیع اور فرما بردار نہیں تھے مگر برے وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ اس کے ساتھ 3000 غلام تھے، غالباً اسی کی طرح ترکی غلام تھے۔ بڑا اتحاد افغانوں کا تھا، گو وہ اس کے تابع نہ تھے مگر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غرض ان سب کی بدولت اس نے 15 برس تک دولت و اقبال کے ساتھ فرما روائی کی۔ 365 ہجری 976 عیسوی میں وہ اپنی موت سے مر گیا۔ جامع الحکایات میں غزنین لینے کی حکایت لکھی ہے کہ جب الپتگین شہر غزنین کے باہر خیمے لگائے پڑا تھا اور شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا، وہاں کسی کو اندر آنے نہ دیتے تھے، تو الپتگین نے رعایا پروری اور عدل گستگیری کا طریقہ ایسا اختیار کیا کہ رعایا خود بخود بن داموں کی غلام بنی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سوار فتراک میں مرغ باندھے چلے آتے ہیں۔ اس نے سواروں سے پوچھا، یہ مرغ یوں ہی زبردستی چھین کر لائے ہو یا قیمت دے کر مول لائے ہو؟ سواروں نے کہا کہ دام دے کر مرغوں کو لیا ہے۔ الپتگین کو ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا۔ اس نے گانوں کے مقدم کو بلا کر پوچھا۔ اول مقدم سچ کہنے سے ڈرا مگر الپتگین نے اس سے ایسی باتیں کی کہ اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ حضور، یہ تو ترک گاؤں میں روز جاتے ہیں، مرغ زبردستی مفت چھین لاتے ہیں۔ الپتگین نے یہ سن کر حکم دیا کہ یہ سوار چور ہیں اور وہ قتل کیے جائیں۔ مگر جب مصاحبوں نے تخفیف سزا کے لیے منت سماجت کی تو اس نے حکم دیا کہ ان سواروں کی کانوں میں چھید کیے جائیں، ان چھیدوں میں مرغ لٹکائے جائیں اور ان کی ٹانگیں باندھ دی جائیں۔ اس طرح ان کے سارے لشکر میں تشہیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مرغوں کے پھڑ پھڑانے سے سواروں کے چہرے لہو لہان ہو گئے مگر اس انصاف کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دروازے الپتگین کے داخل ہونے کے لیے کھول دیے۔ غرض اس ایک انصاف نے وہ کام کیا کہ ایک سپاہی کی تلوار بھی نہ کرتی۔ امیر ناصر الدین سبکتگین، حقیقت میں امیر ناصر الدین سبکتگین ایران کا امیر زادہ اور یزوجر کی نسل میں سے تھا مگر وہ الپتگین کا غلام تھا۔ ناصر ایک سوداگر اس کو ترکستان سے لایا تھا۔ الپتگین نے اسے خریدا تھا۔ اس کی فراست، شجاعت بتدریج ایسے بلند مرتبے پر پہنچایا کہ لشکر کا یہ سالار اور دربار کا بڑا اہلکار وہی تھا۔ وہ اپنے آقا کے ساتھ ہمیشہ لڑائیوں میں ہمراہ رہتا اور داد جواں مردی دیتا تھا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ الپتگین نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا تھا، تخت و تاج کا وارث اسے ہی مقرر کیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ الپتگین بیٹا ابو اسحاق کا تھا۔ اس کو باپ کے مرنے کے بعد سبکتگین بخارا لے کر گیا اور وہاں سے غزنین کے مسرد حکومت دلایا، پھر سارے ملکی اور مالی کاموں کا خود مختار رہا۔ ابو اسحاق نے 1 سال کی سلطنت کے بعد 367 ہجری 977 عیسوی میں عقبہ کی راہ لی اور اس کے بعد ملتا
ملکہ تگین جو ترکی امیر تھا بادشاہ ہوا، وہ عاقل و مفتی تھا، وہ سال سلطنت کر کے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس کے بعد امیر پری تخت پر بیٹھا اور وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے کچھ لکھت پڑھت کر کے ابو علی انوک پسر شاہ کامل کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ جب وہ چرخ کی حد میں آیا تو امیر سبکتگین نے 5ویں ترکی سواروں سے چھاپا مارا، اس کو قتل کیا اور 10 ہاتھی چھین لیے اور ان کو غزنین لایا۔ فتح امیر سبکتگین کو حاصل ہوئی۔ ادھر پری کے ظلم سے لوگ عاجز ہو رہے تھے، اس لیے سب امیروں نے متفق ہو کر امیر سبکتگین کو غزنین کا امیر بنایا۔ امیر بلقاتگین اس کو نہ ملتے تو سبکتگین غزنین کا اول امیر شمار ہوتا۔ جب امیر سبکتگین مسند حکومت پر بیٹھا تو حصار بست پر امیر توغان متوطی ہوا، مگر زکان نے جو آل ثمانیہ میں تھا قلعہ بست کو غصب کر لیا اور تغان کو نکال دیا۔ امیر سبکتگین کی درگاہ میں تغان نے التجا کی کہ اگر آپ معاونت کر کے قلعہ بست پر میرا تسلط کرا دیں تو میں آپ کا عمر بھر خدمت گار رہوں گا۔ امیر نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا اور لشکر بست پر لے جا کر توز خان کو شکست دی اور تغان کو اپنے مقصود پر فائز کیا، مگر تغان نے جو وعدے کیے تھے اس میں تغافل و تساہل سے کام لیا تو امیر سبکتگین کو اس کی حرکات و سکنات سے مکر و فریب کی علامتیں مشاہدہ ہوئیں۔ ایک دن صحرا میں شکار میں وہ اور امیر سبکتگین ساتھ تھے کہ اس سے امیر نے خراج موعود کا تقاضا شدید کیا۔ تغان نے اس کا نامناسب جواب دیا اور تلوار کھینچ کر امیر کا ہاتھ زخمی کر دیا۔ امیر نے زخمی ہاتھ سے تلوار کھینچ کر تغان کے ماری اور وہ قریب تھا دوسرے ہاتھ سے کام تمام کرتا کہ ملازموں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ تغان فرصت پا کر کرمان کو ایسا بھاگا کہ پھر اس کو بس کا دیکھنا خواب میں بھی میسر نہیں ہوا۔ امیر نے بست پر قبضہ کر لیا۔ بست کی فتح سے بڑا فائدہ امیر کو یہ ہوا کہ ابو الفتح علی بن محمد جو انواع فنون سے خصوصی صنعت و کتابت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اور توز خان کا دبیر تھا، وہ خانہ نشین تھا، اس کو تلاش کر کے بلوایا اور اپنی خدمت میں رکھا۔ جب اس کو وزیر مقرر کرنا چاہا تو اس نے اس خیال سے کہ اس پیرانہ سالی میں میرے دشمن اس منصب عالی سے پیدا ہوں گے ادھر کر کے امیر سے علیحدہ ہو گیا۔ قصدار غزنین کے قریب تھا، اس کا امیر اپنی حسانت قلعہ پر مغرور تھا۔ امیر سبکتگین نے اس پر لشکر کشی ایسی کی کہ نہ آنکھوں کو سونے دیا نہ بدن کو آرام لینے دیا۔ لشکر کو بقدر ضرورت فرصت آرام دیا اور امیر قصدار کو اس طرح پکڑ لیا جیسے بھیڑ کو کباب بنانے کے لیے پکڑتے ہیں۔ پھر اس کو اپنے الطاف کریم سے اس ملک میں اس شرط پر مقرر کر دیا کہ مال مقررہ ہر سال بھیجا کرے گا اور اس خطبہ میں اس کا نام پڑھا جائے۔ جب لڑائیوں سے فراغت ہوئی تو وہ دیار ہند کی طرف 367 ہجری میں متوجہ ہوا۔ جاری ہے۔